ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد میر صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، اپنا بہت ہی زبردست پروگرام کرتے ہیں، میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہیں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری، جبکہ وہ بیان اپنا ریکارڈ پہلے بھی کروا چکے ہیں، پھر ان کی گرفتاری اس عمل پر ہونا، اس موقع پر ہونا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بطور صدر پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ان دونوں قوانین پر دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے اگلے ہی دن جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اور یہ وہی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جنہوں نے 2-3 دن پہلے نئے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو خط لکھا اور اس میں اس امید کا اظہار کیا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو سائفر ہے ٹھیک ہے، اس پہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے، پہلے بھی وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو اب انہوں نے اور کیا لینا ہے؟ دیکھیں نا، جو بندہ سائفر لکھنے والا ہے وہ تو ہے اسد مجید خان، اور ساری کہانی تو اس کے پاس ہے، اور وہ ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہے. تو اس سے جا کے بات کریں جو بھی کرنی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ وزیر خارجہ تھے اور وزارت خارجہ نے جو سائفر کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی تھی وہ پھر گم کیسے ہوئی، تو اس کے لیے تو جو پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وہ آپ کے پاس ہے، اور اسد مجید خان جو ہے وہ حکومت پاکستان کا ملازم ہے. تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. تو عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے توقع یہ کی جا رہی تھی، خود حکومتی وزراء جو رانا ثناء اللہ وغیرہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید 10 دن میں باہر آ جائیں گے، ان کی سزا برقرار رہے گی لیکن جیل سے ان کو رہائی مل جائے گی. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کئی ضمانتیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد یہ صدر مملکت کا قانون پر دستخط کرنا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری، اس کو لنک کرنا درست نہیں ہوگا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب کیا بات میں کروں. دیکھیں نا، جتنا عرصہ وہ وزیر داخلہ رہے انہوں نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی. پچھلے سال انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عمران خان کو بلوچستان کی مچھ جیل میں پہنچا کے دم لوں گا، اور الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے انٹل 9 مئی نہیں ہوا. جب تک 9 مئی نہیں ہوا تو جو رانا ثناء اللہ صاحب جس حکومت کے وزیر داخلہ تھے وہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی. اس حکومت نے عمران خان میں مقدمے ضرور درج کیے، اس کو ایک دفعہ گرفتار بھی کیا، لیکن پھر وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی مدد سے رہا ہو گئے. لیکن جو 9 مئی تھا اس کے بعد جو کچھ بھی کیا وہ رانا ثناء اللہ نے تو نہیں نہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط کا مظاہرہ کریں اور اپنی خیر منائیں، جس طرح کہ پیپلز پارٹی والے بھی آپ اپنی خیر منا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر آپ نے جیلوں میں ڈالنا ہے تو جن لوگوں پہ الزامات ہیں جو حکومت میں تھے اور حکومت میں انہوں نے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے تو جو وزراء ہوتے ہیں تو پھر ان وزراء پہ الزامات بھی لگتے ہیں اور نیب جو ہے وہ کارروائیاں بھی کرتی ہے. تو وہ نیب کی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں عنقریب، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بھی لوگ آئیں گے. تو یہ بہت جلد آپ کو سننے کو ملے گا بے رحمانہ احتساب، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. تو رانا صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کب نیب کے متعلق جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ آتا ہے. میر صاحب یہ بات بہت زور و شور سے اب کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو، چیئرمین تحریک انصاف کو، جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے ان کے مخالفین کو گو کہ عمران خان صاحب پبلکلی کہتے رہے کہ وہ اے سی اتار دیں گے، وہ ایک نارمل قیدی کی طرح میاں نواز شریف کو رکھیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو ایسی جیل نہیں دی گئی. تو ان کو نہ تو گھر کا کھانا دستیاب ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں، نہ یہ کہ ملاقاتیں ان کے لیے آسان ہے. تو یہ صورتحال ان کی جاری رہے گی، یہ دباؤ برقرار رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس درست رکھنے چاہیے. یہ جو جیل ہے اٹک جیل جہاں پہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، یہ جیل وہی جیل ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو بھی بند کیا گیا تھا. یہ وہی جیل ہے جہاں پہ حنیف عباسی صاحب کو بند کیا گیا تھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ جس جگہ پہ عمران خان صاحب بند ہیں اسی سیل میں حنیف عباسی صاحب جو ہیں ان کو بھی بند کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اعظم ہوتی صاحب تھے، اے ایل پی کے رہنما تھے، ان کو بھی یہاں بند کیا گیا تھا.
سردار مہتاب عباسی صاحب تھے KPK کے سابق چیف منسٹر تھے، وہ بھی یہاں پہ بند رہے ہیں. تو یہ ایسی جیل ہے جہاں پہ بہت سے رہنما بند رہے ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو اس سے بھی بری جیل ہے اٹک قلعے کی جیل. یہ اٹک جیل اور اٹک قلعہ دو مختلف جیلیں ہیں. اٹک قلعے کی جو جیل ہے وہ اس سے بھی بری جیل ہے. نواز شریف صاحب کو وہاں بند کیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یقیناً سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے لیے B کلاس کی سہولتوں کے ساتھ ایک قید خانہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جس جگہ پہ وہ بند ہے وہاں پہ B کلاس کی پوری سہولتیں میسر نہیں ہیں. بلکہ اٹک جیل جو ہے وہاں پہ اگر آپ جیل مینول کو سامنے رکھیں تو B کلاس وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے عدالت نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا تھا اور یہ پنجاب حکومت ان کو لے گئی ہے اٹک جیل میں. تو ان کو اصولی طور پہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھنا چاہیے. لیکن یہ بھی آپ خود بھی آپ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ خود جب وزیر اعظم تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گرفتار کروں گا. کسی کو کہتے تھے کہ میں تمہارے جیل کا جو سیل ہے وہاں سے میں AC اتار لوں گا, اور کسی کو کہتے تھے میں تمہیں ہاتھ سے پھانسی دوں گا, کسی کو کہتے تھے تم میری بندوق کی نشست پہ ہو. تو یہ مکافات عمل ہے. پبلک کنزمپشن کے لیے جو عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا, اگر وہی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا, جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اب ان کے جو اپیلیں ہیں وہ بھی نہیں سنی جا رہی, مسلسل اس میں ڈیلے آ رہا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں ان کی طبیعت ناساز رہی, اب پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیلے آئے گا. تو